رکوع ہے تحویل قبلہ کے اوپر. حالانکہ آج ہمارے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی، دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مداوع ضروری تھا. دو رکوع جو ہیں، رکوع 17واں اور 18واں، دوسرے پارہ سیقول کے پہلے دو رکوع خاص اسی پر ہے جس تکرار کے ساتھ فولوا وجوہکم شطرہ، فولوا وجوہکم شطرہ، اس سے دو رکوع پہلے ایک بات کہی گئی. یہ آپ کو ملے گا 14ویں رکوع کے اندر، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. دیکھو لوگوں، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے. اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے. کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے، مشرق نہیں ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف، اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کر کے پڑھتے ہیں. تو مشرق و مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے، یکسانی کے لیے، یک رنگی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے. یہ نہیں، سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں، صفیں بندھی ہوئی ہوں. دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا. وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے، اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازہر، اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا. عصر کا وقت تھا. مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا، صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی. اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدھی سیدھی صفیں بندھی ہوئی ہیں. ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں، اور اسی طرف سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا، وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم، اس کے اندر یہ رنگ ہے، گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے. اس طرح کا انداز عبادت کا، ایک تو کلیکٹیو، انفرادی نہیں، اجتماعیت کی اہمیت، اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی، ہم رنگی دیکھ کر. تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے. شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے. اس کو خوب کہا ہے غالب نے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم. چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفیں باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ، مسجود صرف اللہ ہے. اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی. بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو. یہ بات کہہ کر پھر دو رکوعوں کے بعد وہ پورے دو رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اب عنقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں 16 مہینے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب، تمام ڈائریکشنز، تمام سمتیں اللہ کی. اب دیکھیے اس کے بعد دو رکوع میں تحویل قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر دو رکوعوں کے بعد 19-20 نکال دیجئے، پھر 21ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے، دو رکوع 17-18 یہ تو میرے دھڑ کے مانند ہے کہ دو رکوع مکمل ہے تحویل قبلہ کے حکم پر. لیکن دو رکوع پہلے بھی ایک آیت آ گئی، للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
اس کے بعد بھی اگر کوئی خلش رہ گئی، کوئی دل کے اندر جو بے اطمینانی رہ گئی، ہو گئے کچھ لوگ، اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن، 2 رکوعوں کے بعد لیس البر ان تولوا